अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और व्लॉग इस दुआ से स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए हमेशा दोनों जहानों में, आमीन सुम आमीन। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए देखने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक भी किया करें, और कमेंट भी हो सके तो कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और आज की वीडियो मैं बड़ी मज़ेदार सी बना रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। वो ऐसे है कि जी मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, जहाँ से लोग जो है अपने मुल्कों में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फिर अगर उनका नियर फ्यूचर में मूव होने का इरादा हो तो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लेके जो है वहाँ रख दें, और फिर जब वो मूव इन हो जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। बहरहाल मैं क्योंकि पाकिस्तान की रहने वाली हूँ तो मैं वहीं का बताऊँगी। आप लोग जिस भी मुल्क से हैं तो काइंडली आप उसके साथ उसको अपना जो है ना, आप समझ आएंगे मेरी बात को। बहरहाल जो भी है, तो पाकिस्तान में ये है कि आजकल प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बहुत हाई हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे, इस्लामाबाद में स्पेशली, जहाँ पे जो है ना आग लगी हुई है, बर्निंग हॉट है, डियर्स बर्निंग हॉट, यानी कि जिन्होंने घर बना के बेच रहे हैं उन्होंने आग लगी हुई है। वो कहते हैं लुट लवो को जाने ना पाए, उन्होंने मार दियो कुछ भी पैसा कटा लो। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं आज आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ इस वीडियो के अंदर कि हाउ टू बाय अ हाउस एट अफोर्डेबल प्राइस, मे बी यू कैन से दैट। अच्छा, वो उसका तरीक़ाकार यह है, क्योंकि मैंने ये सुनी है बातें, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे देखने वालों से भी शेयर कर दूँ। हो सकता है किसी के काम आ जाए यार, दुआओं में याद रखना। सीन ऐसा है कि जब भी आप घर लेने जाएं तो वो कहते हैं कि जी सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि जो जिस प्लॉट पे वो घर बना हुआ है उसकी लोकेशन वगैरह देखने के बाद उस इलाके में उस तरह के प्लॉट की कीमत कितनी चल रही है। सही है। लेट्स से कि उस इलाके में उस प्लॉट की कीमत चलो आप कर लो पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया, ठीक है। 3 करोड़ रुपया चल रही है जी, आप ये हिसाब लगा लें। मैंने हमें ज़्यादा कहता है, चलो 1 करोड़ कर लो वो यार, 1 करोड़ कर लो। 1 करोड़ जी उस प्लॉट की कीमत है, ठीक है। अगर वो कॉर्नर का या पार्क फेस प्लॉट है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। आज मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर नॉर्मल गली के अंदर प्लॉट है 1 करोड़ रुपया उसकी प्राइस है, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना है, यानी कि अंदाज़ा नहीं लगाना, ये आपने होमवर्क करना है बिफोर बाइंग द हाउस, कि उसके ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक एक इतने साइज़ का घर बनाने में कितना पैसा लगता है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 1 कनाल का घर, मैं मिसाल दे रही हूँ। 1 कनाल का घर के प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपया, और उसकी जो बनवाई ऊपर लागत आ रही है उसके ऊपर, जिसमें सीमेंट, रेत, बजरी, जो घर के अंदर है वो क्या एमेनिटीज़ के क्या बोलते हैं वो सब लगी लगाई, तो उसके साथ समझें कि वो आपको घर पड़ता है 2.5 करोड़, समझ लें उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया। उन्होंने आपको A1 क्लास की जो है सारी चीज़ें लगा कर दी हैं, उसमें सोलर भी शामिल है, सोलर पैनल्स जो लगते हैं छतों पे, वो सब मिला के 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक घर है। तो यानी कि 1 करोड़ का प्लॉट 2.5 करोड़, ये तो 3.5 करोड़ इसकी प्राइस बनती है तैयार घर की। ठीक हो गया। ये मैं आपको सब मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, मतलब आप इसको जब घर लें तो उसमें कैसे एडजस्ट करें अपनी इस नंबर्स को, इस कैलकुलेशन को। तो ये घर की कीमत आपको ओवरऑल पड़ी 3.5 करोड़। अब 3.5 करोड़ का घर बना लिए, जब आप मार्केट में लेने जाएंगे घर तो मालिक मकान आपको यही घर दे रहा होगा, कहेगा जी मैं तो 8 करोड़ का दूंगा। ये उसकी आस्किंग प्राइस है, ये उसकी डिमांड है कि आप जो है वो मुझे 8 करोड़ रुपया दें, मैंने ये घर बनाया। लेकिन इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। इसी वजह से हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की सूरत हाल ये है कि मार्केट बंद है ऑलमोस्ट, बायर आपको मिल रहा नहीं है। और ये मैंने बड़ी तहकीक की है, अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं है। मार्केट में बायर नहीं है क्योंकि जिन्होंने घर बना रखे हैं वो इतने ओवर प्राइस्ड घर बेच रहे कि बायर कहता है भाड़ में जाओ, तुम रह लो इसमें, हम नहीं आ रहे भाई। वो सीन इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि वो इतना ओवर प्राइस दे रहे हैं। भाई आपका टोटल घर प्लॉट समेत 3.5 का पड़ा है, अगर आप उसके ऊपर 2 करोड़, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 200 लाख, 2 करोड़ अगर आप उस पर प्रॉफिट भी लेते हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा, 5.5 से ज़्यादा का वो घर नहीं है। तो फिर आप 8 करोड़ किस चीज़ का मांग रहे हैं। ये इतनी बदनसीबी इस वक्त हमारे वतन में चल रही है, लोग ऐसे लूटने पे लगे हुए। ये बात मैंने क्यों की है, आज मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, वो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे वतन में या फिर इंडिया में या बांग्लादेश या जहाँ भी आप जाएं, कितने लोग हैं जो किराए के घरों पे रह रहे हैं और जिनकी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला उनको अपना घर दे,
ان کی اپنی چھت ہو، لیکن وہ نہیں افورڈ کر پا رہے، وہ لے ہی نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی ان کی جیب اجازت دیتی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ تو قیمت رکھی ہوئے گھروں کی۔ کچھ شرم آنی چاہیے، اتنا منافع، اتنا پروفٹ کہاں لے کے قبر میں جائیں گے آپ؟ ایک سینس ہوتی ہے یار۔ آپ نے لیٹ سپوز جو میں نے کیلکولیشن بتائی اس کے حساب سے آپ کا 3.5 کروڑ کا گھر بنتا ہے، آپ اس پہ 1، 1.5، سوا 2، چلو 2 کروڑ آپ اس پہ پروفٹ رکھ لیں، 5.5 اس کی میکسیمم پرائز پہ آپ اپنے گھر کو سیل کر دیں، آپ 8، 9 کروڑ مانگ رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ یہ سینس نہیں بنتی ہے۔ اگر اسی وجہ سے تقریباً جو وہاں کے مقامی رہائشی لوگ ہیں انہوں نے اپنی پراپرٹیز کا ایک طرح کا بائیکاٹ ہی سمجھے، کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے، تو بائیکاٹ ہی ہے نا، کیا خریدیں گے؟ کچھ نہیں خرید سکتے۔ تو پھر اوورسیز جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو اوورسیز سے بھی جو میری بہنیں بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ جب بھی آپ پاکستان میں یا اپنے جس بھی آپ ملک میں رہتے ہیں، آپ وہاں پہ گھر لے رہے ہیں تو ہمیشہ پہلے اس کی زمین کی قیمت دیکھیں، اس کے اوپر کتنا گرے اسٹرکچر سے لے کے فنیشنگ تک کاسٹ آتی ہے، وہ اپنا ہوم ورک کریے پورا، اور تاکہ جب آپ نیگوسیشن کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں تو آپ اپنے جو گھر بیچ رہا ہے مالک مکان، اس کے ساتھ کاؤنٹر کوسچنز کر سکیں اور اس سے پوچھ سکیں بھائی صاحب آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس سے بھی تو پتا بونگے نہیں ہیں، موٹ کے تو نہیں آگے نا۔ اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ پوٹینشیل بائرز ہیں اور اس کے علاوہ 2 سالوں سے گھر لگے ہیں بکنے کے لیے، خریدار کوئی نہیں ہے، اور میرے گھر کو کوئی خرید نہیں رہا، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پرائس رینج کے اراؤنڈ میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو کیسی ٹیکنیک بتائی ہے، کیونکہ دیکھیں جس نے گھر بیچنا ہوتا ہے نا، وہ اس کو پتا ہوتا ہے میرا اتنا پروفٹ اوپر آ رہا ہے، وہ بیچ دے گا انشاءاللہ۔ ڈیمانڈ کرنے کو تو کوئی کچھ بھی کر دے، صحیح ہے نا جی، وہ تو ان کی چیزیں وہ ڈیمانڈ کر دیں، لیکن پھر چیزیں اس طرح بکتی نہیں ہیں، اس طریقے سے چیزیں بکتی نہیں، کیونکہ خریدار نے بھی اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مجھے بڑی بری لگی۔ میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، شارٹس بھی تھے، اور آپ یقین کریں کہ جیسے یہ اسلامک ویڈیوز آتی ہیں نا، اس کے نیچے بھی لوگ کہتے ہیں اپنے گھر کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ یوٹیوب پہ نکالتے ہیں نا مختلف سیکٹرز کے اندر ہاؤس فور سیل یہ وہ، تو کبھی آپ ان کے کمنٹس دیکھیں تو اس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی ہمیں ایسا بھی گھر دے گا، اللہ بھی ہمیں ایسا گھر دے گا۔ تو اتنا دل انسان کا دکھتا ہے کہ مطلب آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ یہ گھر وہی خریدے گا نا جس کو ضرورت ہے۔ شوق میں، فیشن میں تو کوئی گھر نہیں خرید رہا نا کہ میرے پاس ایک گھر ہے، نہیں چلو ایک اور لے لیتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا خدا کا خوف کھائیں، یہ جو گھر بیچنے لینے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اتنا کریں کہ کوئی خرید سکے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ چلو میں آج آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیک شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی گھر لینے جائیں تو اس کی یہ چیزیں اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں اور آپ ان وسائل میں رہتے ہوئے اپنا تھوڑا سا پیسہ سائڈ پہ نکال سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالیں، اور قسطوں پہ ہی صحیح کوئی پلاٹ کوئی اچھی جگہ پہ، یہ نہیں کہ سوسائٹیوں میں گھس جاؤ، سوسائٹیاں بند ہو جاتی ہیں بعد میں، بڑا مصیبت ہے یہ، اور پھر پلاٹ بکتے بھی نہیں ہیں۔ تو کسی مناسب جگہ کے اوپر آپ لے سکتے ہیں تو ضرور لیں، اور کوشش کریں کہ اس پہ چاہے ایک اینٹ کر کے آپ اکٹھی کریں، اپنا 1 کمرے کا بنا لیں، 2 کمروں کا بنا لیں، اپنا ایک چھوٹا سا گھر ضرور بنا لیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی حیات میں گھر نہیں بناتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں تو پیچھے ان کے بیوی بچوں کا جو ہے نا مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے ایک خاتون کی سٹوری ایسی سنی تھی، تو اب وہ خیر اللہ معاف کرے، وہ اب اپنے بھائیوں کی طرف آ گئیں، اور آپ کو پتہ ہے بھائیوں کے گھروں میں بیوہ بہنوں کی زندگی کو خاص قابل ستائش نہیں ہوتی ہے بھابھیوں کے ہاتھوں، جو یہ کہ بھائی یہ تو فیکٹ ہے، آپ چاہے کچھ کو کہہ لے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، تو یہی مسئلہ ہے۔ تو گھروں کے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی حکومتی سطح پہ بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ کنٹرول کروائے حکومت، اتنا نہیں ہے کہ منڈی لگائی ہوئی جو جس کا دل آئے وہ پرائز بتا دے۔ ابھی امریکہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو امریکہ کے اندر جو ہے گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہی ہیں گھروں کی قیمتیں۔ میں نے نیوز سنی تھی یہ، کیونکہ آئی ایم ٹو مچ انٹو دس کائنڈ آف اسٹف، میں ضرور مطلب نا اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو ایک نیوز میں نے تو خیر یہ سنی تھی، اگر میں انکریکٹ ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کریے گا جو میرے امریکہ میں رہنے والے بہن بھائی ہیں، کہ 2025 میں تو گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ بوم کریں گی، اور پھر 2026 کے اندر ایک دم سے ڈپ آئے گا۔
تو اس ڈپ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ کافی گھر بیچنے بھی، آپ لوگوں نے بھی شاید اپنے دیکھا ہوگا محلے کے اندر کہ گھر بکنے شروع ہو گئے ہیں، کیوں؟ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہمیں ہائیسٹ پرائس پہ ہمارا گھر جا رہا ہے، تو آگے جب ڈپ آئے گا تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سرچ کر لینی چاہیے تمام لوگوں کو اس سلسلے میں، اگر آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ لیں آپ کا کیا حساب کتاب ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسی رپورٹس اور ایسی نیوز مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جس سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ وقت ہے گھر بیچنے کا تو بیچ دیں۔ اب اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، ہائی ریٹ کے اوپر گھر بیچ کے 2-3 مہینے کے لیے کہ رینٹ آؤٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد جب ڈپ آئے گا تب وہ گھر خرید لیں گے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ خیر امریکہ کی طرح پاکستان میں بھی ہر علاقے، ہر شہر کی اپنی قیمت ہے، اس کے حساب سے اس کے پرائس جو ہے نا وہ سیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن امریکہ میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو مجھے پسند آئی ہے، کیونکہ ہم نے خود گھر خریدا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ مالک مکان کا جو دل چاہے منہ اٹھا کے پرائس رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ میں اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک انسپیکٹر آتا ہے جو گھر کی انسپیکشن کرتا ہے، پورا آپ کو اس کی وہ رپورٹ بنا کر دے گا کہ ہاں جی اس گھر کے اندر جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے مٹیریل لگا ہوا ہے، سارا کچھ سسٹم ہے۔ تو یہاں بڑا تھرو پراپر چینل ہوتا ہے۔ اگر آپ بینک کے تھرو فائنینس کرا رہے ہیں تو بس آپ کا جو ہے وہ کریڈٹ سکور اچھا ہونا چاہیے، یا پھر کوئی سائنر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ایزیلی گھر خرید سکتے ہیں اپنے حساب کتاب کا نا، آپ جتنی آپ کی انکم ہے اس کے حساب سے۔ تو اتنا مشکل ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں آج کل آگ لگی ہوئی ہے نا گھروں کو، اتنے اتنے کھڈے ہیں کہ جدھر ایک بندہ کھڑا ہو تو دوجا ٹکر مار کے لنگ جائے، تو وہ پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو بھی تھوڑا سا اس سلسلے میں دیکھنا چاہیے پاکستان میں کہ اس چیز کو بیلنس کروائیں۔ خیر جی، یہ تھا رات کا نظارہ شام کا، اور بہت خوبصورت چاند کا نظارہ یہ لگ رہا تھا جو یہ ویڈیو میں نے ایڈ کی ہے اس کے اندر۔ اور کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ یہ سارے جو میں نے اس کے اندر باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ لوگ کتنا اگری کرتے ہیں، اور آپ کو میرا وہ ٹیکنیک کیسی لگی کیلکولیشن والی، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور کوئی کوسچنس ہوں امریکہ کے حوالے سے تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو جواب دینے کی، اور ملوں گی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئے دیکھنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو دیکھنے والے ہیں میری جان پلیز چینل کو لائک بھی کر لیا کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ الحمدللہ ابھی تک تو اچھے اچھے کمنٹ ہی آ رہے ہیں، اللہ دا شکر ہے۔ میں کئیاں دے دیکھیں لوگوں نے بڑیاں گالاں بھی کٹیاں ہوندیاں نے، اللہ معاف کرے سب کو۔ تو بس صفا ہم کبھی کبھی نا اپنے کمنٹس دینے میں بڑے ہارش ہو جاتے ہیں۔ خیر جی دوستو، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔